جان لیں کہ تسلط، تکبر اور فرعونیت، بالآخر فرعون بھی جو چاہتا تھا وہ سارے کام نہیں کر سکا، یہ یاد رکھیں۔ فرعون جو چاہتا تھا وہ سارے کام نہیں کر سکا۔ حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سکا۔ پہلے دن سے اس نے منصوبہ بنایا تھا۔ ایک شخص نے آ کر حضرت موسیٰ کو بتایا کہ ان الملا یأتمرون، یہ جو فرعونی دربار ہے اس نے فیصلہ کر لیا آپ کو قتل کرنے کا۔ تو وہ مصر سے ہجرت کر گئے، مدائن چلے گئے، پھر واپس آئے۔ تو فرعون نہ اس وقت انہیں قتل کر سکا اور نہ جب وہ واپس پلٹ کے آئے کر سکا۔ تو یہ تو اپنے ذہن سے کوئی نکال دے۔ اب جبکہ حالات بہت بدل گئے، تو ان حالات میں جو حکمت اور دانش مندی کے مطابق فیصلہ ہے وہ حکومت سندھ کو کرنا چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی معاشرتی اخلال پیش نہیں آنا چاہیے، جبکہ پاکستان ایک حساس دور سے گزر رہا ہے، جہاں اب کوئی بیانیہ جو جھوٹ پر مبنی ہو وہ چھپا نہیں رہتا، وہ فوراً منکشف ہو جاتا ہے۔ اب تو امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے خود امریکہ اور برطانیہ کے اندر چھپے نہیں رہ سکے، وہ ان کی عوام خود ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو اب یہ چھوڑ دیں اور معاشرے میں تشویش اور اضطراب پیدا نہ کریں، اور جو حق ہے وہ ملنا چاہیے، اور اسی حق کی حصول کے لیے کربلا والے کربلا آئے، اور اسی حق کو اپنے مقام پر فائز کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کوفہ بھیجے گئے۔ مسلم کیوں کوفہ آئے تھے؟ امام نے بھیجا تھا اپنے نمائندے کے طور پر۔ کوفہ والوں نے بلایا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حجت تمام ہے باطل قوتوں کے مقابلے پر، آپ آئیے، تشریف لائیے۔ اور وہ وہاں آئے اور لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے اپنی بیعت کے مطابق عمل نہیں کیا، اور مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ انشاءاللہ تفصیلی مجلس جو ہے وہ آغا صاحب موجود ہیں، مولانا حسن ظفر نقوی صاحب قبلہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ میں فقط 2 کلمے کہوں گا جو مسلم کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں ان کے مسائل میں۔ وہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلم کو جب قیس ابن اشعث پکڑ کے لایا تو وہ پورے لشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار نہیں کر سکا۔ شدید جنگ ہوئی، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو ایک کوچے میں گڑھا کھود کر اس کو چھپا کر چھتوں سے نیزے مار مار کر آہستہ آہستہ اس گڑھے کی طرف لا کر اس میں گرا کر آپ کو پکڑا گیا۔ مزید جب افرادی قوت طلب کی قیس نے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تو ایک شخص کو پکڑنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، تم ایک لشکر لے کے گئے ہو، دوسرا تمہیں لشکر چاہیے ایک فرد کو پکڑنے کے لیے۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ کہا کہ تم نے کسی سبزی فروش کو پکڑنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے جسے پکڑنے کے لیے بھیجا۔ اور جب لائے گئے ہیں دربار میں تو ان کے ہونٹوں سے خون جاری تھا، پیاس لگی تھی،
کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. 3 مرتبہ پانی لایا گیا. تینوں مرتبہ جب بھی پانی پینا شروع کیا آپ کے ہونٹوں کا خون اس پانی میں مل گیا. آپ نے پانی نہیں پیا. آخر میں یہ جملہ ادا فرمایا, کہا کہ شاید مجھے اپنے مولا کی طرح پیاسا ہی دنیا سے جانا. یہاں پر بس ایک بات میری کامل ہو گئی. دوسری بات, آپ کی شہادت کی خبر پہنچی, امام مکے سے نکل آئے ہیں, کوفے کے راستے میں ہیں, ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا. امام کو خبر دی گئی کہ کوفے میں یہ واقعہ ہوا ہے. امام نے مسلم کی بچی کو بلایا, اپنے زانوں پر بٹھایا اور کہا کہ بیٹا آج سے مسلم کی حق ابوت میں ادا کروں گا. آج سے میں تمہارا والد ہوں. بس یہ منظر آپ نے دیکھ لیا. یہ مسلم ابن عقیل کی بیٹی کا اتنا احترام کیا حسین ابن علی نے, لیکن جب حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تو سکینہ کو کوئی آ کر تسلی دینے والا نہیں تھا, بلکہ خیموں پہ حملے کرنے والے تھے, آپ کے گوشوارے چھیننے والے تھے. وعلى لعنة الله إلى القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوندہ بار الحق, ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما, ہمیں متحد, منسجم اور باصلابت اور با استقامت رہنے کی توفیق عطا فرما. ان شہداء کے خون کے واسطے میں انشاءاللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے. تمام مومنین کے لیے وادی حسین کی جتنے بھی مرحومین شہداء, آپ کے ہمارے مرحومین, رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ. صلی اللہ